اب آ جائیں والدین میں سے اگلی بات کہ ماں بھی ہے باپ بھی ہے، ماں اور باپ میں سے دونوں میں سے کس کا حق فائق ہے، کس کا حق زیادہ ہے؟ تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ سارے بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا، یعنی ایک صحابی نے، کہ من حق الناس بحسن سعادتی، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک، کون؟ تیری ماں۔ قال ومن؟ قال امک۔ قال ومن؟ قال امک۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور 4تھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ۔ اب اس ترتیب کو سمجھ لیں۔ اب ذرا اس آیت کے اوپر غور کیجئے گا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ یہ جو 3 درجے ماں کو دیے تو کیا وجہ ہے؟ ایک یہ ہے کہ کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اس نے اٹھائے رکھا، تم اس کی توانائیاں اندر سے لیتے رہے، اس کے وجود کا حصہ رہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ اس کا 2 سالوں میں دودھ چھڑانا، اس کی ساری توانائیاں 2 سالوں تک تم چوستے رہے۔ اور ایک درمیانی چیز بھی ہے، ذرا ان بٹوین وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ یہ جو وضع حمل کا معاملہ ہے یہ بھی کوئی آسان کام تو نہیں۔ آج تو بڑی سہولتیں اور گائنی سینٹر اور گائناکالوجسٹ بھی ہیں، لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ عورت بچے کو جنم دیتی تھی تو گویا ایک نئی زندگی اسے ملتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے ہماری بڑی بوڑھیاں کہتی رہتی تھی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک اس خطرے کے پیش نظر وہ کہتی کہ قبر کھلی رہتی ہے اس عورت کے لیے کہ کب بے احتیاطی ہو اور وہ جائے۔ یہ آپ نے سنی ہوگی باتیں اپنے بزرگوں سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ماں کا حق زیادہ ہے، 3 درجے باپ سے ماں کا حق زیادہ ہے۔ لیکن اس کو بیلنس کیسے کیا؟ بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ اچھا، یہ اخلاقی حق ہے جو ماں کا زیادہ ہے، لیگلی حق کس کا ہے؟ وہ باپ کا ہے۔ مثال کے طور پر ماں اور باپ میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو اولاد کس کی ہے؟ باپ کی۔ لے کر کون جائے گا؟ باپ۔ حالانکہ جنم کس نے دیا؟ ماں نے۔ پیٹ کے ماں میں رہا، دودھ کس کا پیا؟ لیکن اے قانوناً کس کی؟ تو یہ قانونی حق باپ کا زیادہ رکھ لیا، اخلاقی حق ماں کا۔ یہ توازن ہے، یہ تصفیہ ہے، یہ توازن برقرار رکھتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں ماں رکھے گی اتنے سال تک اور یہ ہوگا اور وہ قانون میں ہوگا۔ ہمارے دین میں تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ چاہے 2 دن کا بھی ہے تو کس کا ہے؟ جدائی بالکل مکمل ہو چکی ہے تو والد کا حق، والد لے کر جائے گا اپنی اولاد کو۔ لیکن اس کو سیٹل کیسے کیا ہے کہ اگر ماں دودھ بھی پلائے گی تو والد اگر پلانا چاہے گا تو معاوضہ لے گی، حالانکہ بچہ اس کا بھی ہے، جس کو پھر آج کی کچھ اور قانونی شکلیں فیملی کورٹس نے دیتی ہیں کہ خرچہ اس سے مانگا کرو، چاہے بچے نہ ملنے دو۔ یہ بالکل دوسری ایک طرف ڈائمنشن میں چیز نکل جاتی ہے۔ بہرحال تو ماں کے بعد والدین کا حق ہے اور والد کا حق آیا، تو اس کو اس ترتیب کے ساتھ سمجھیں۔